بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں آپ کا معلم اردو محمد بلال آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ہے درخواست کے متعلق کہ درخواست کسے کہتے ہیں اور درخواست کو لکھنے کا درست طریقہ کیا ہے، کہ جس طریقے سے ہم لکھ کر جو ہے وہ مکمل نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں میں آپ کو سب سے پہلے درخواست کے بارے میں بتاتا ہوں کہ درخواست کسے کہتے ہیں۔ درخواست جو ہے عزیز طالب علم فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کے مطلب عرضی یا گزارش کے۔ اگر اس کی تعریف کریں تو درخواست کی تعریف کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے: درخواست ایسی تحریر کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کو حاصل کرنے یا کسی کام کی استدعا یا گزارش کی جائے، اسے درخواست کہتے ہیں۔ درخواست جو ہے وہ کسی بھی صاحب اختیار کو لکھی جاتی ہے، کسی بھی افسر کو لکھی جاتی ہے۔ اور درخواست کے عزیز طلبہ جو ہے وہ بنیادی طور پر 4 اجزاء، 4 حصے ہیں۔ امتحان میں حصہ معروضی میں ہمارے سے یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ درخواست کے کتنے حصے ہیں، تو ہمیں یہ لازمی طور پر یاد کرنا ہے کہ درخواست کے جو ہے وہ بنیادی طور پر 4 حصے ہیں۔ 4 حصوں کے نام بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پہلا حصہ جس میں ہمارے پاس ہوتا ہے کہ سرنامہ، اس کے بعد دوسرا حصہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ القاب و آداب کا، اس کے بعد تیسرا حصہ ہمارے پاس آتا ہے کہ درخواست کا مضمون یا لفظ مضمون، اس کے بعد ہمارے پاس آخری حصہ ہوتا ہے خاتمے کا۔ تو بڑھتے ہیں اس کے لکھنے کے طریقے کی جانب۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں عزیز طالب علم کہ کس طریقے سے پیپر چیک کرنے والا جو ہے وہ نمبر کی تقسیم کرتا ہے کہ 10 نمبر آپ کو اگر وہ پورے دیتا ہے تو آپ کے کس کس حصوں پر غور کرتا ہے، چیک کرتا ہے، اس کے بعد آپ کو 10 نمبر پورے دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ 1 نمبر ہوتا ہے عزیز صاحب اس لائن کو درست لکھنے کا، جس کو میں طریقہ ابھی آپ کو سمجھاؤں گا۔ اس کے بعد 1 نمبر ہوتا ہے عزیز صاحب عنوان کا، اس کے بعد 1 نمبر ہوتا ہے جناب عالی کا۔ اس طریقے سے اسٹرکچر کے پہلے اس حصے کے نفس مضمون سے پہلے حصے کے بن گئے 3 نمبر۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے نفس مضمون، اس کے ہوتے ہیں 5 نمبر، تو ہمارے پاس ہو گئے 5 اور 3 8 نمبر۔ اس کے بعد 1 نمبر ہوتا ہے خاتمے کا، اور 1 نمبر ہوتا ہے عزیز طالب علم درست تاریخ لکھنے کا۔ 8 9 اور 1 ہے 10، تو اس طریقے سے 10 نمبر مکمل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے عزیز طالب علم درخواست جب آپ لکھیں گے، لکھتے ہوئے آپ تمام طالب علموں نے جو ہے وہ سب سے پہلے یہ لازمی لکھنا ہے کہ آپ کس چیز کے متعلق درخواست لکھ رہے ہیں۔ مثلا آج کے جیسے ٹاپک ہے، میں نے لکھا ہوا ہے حصول سرٹیفکیٹ درخواست اور حصول سرٹیفکیٹ۔ اس طریقے سے آپ جو بھی درخواست لکھ رہے ہیں وہ لازمی مینشن کریں گے، لازمی بتائیں گے کہ کس چیز کی درخواست آپ لکھ رہے ہیں۔ یہ لکھنے کے بعد آغاز کریں گے ہم بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر۔ یہاں پہ صاحب نہیں لکھیں گے، اگر صاحب لکھیں گے تو آپ جناب نہیں لکھیں گے، کیونکہ دونوں کے معنی جو ہے وہ ایک ہی ہیں اور دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں، ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ سکتہ کی علامت لگا دیں گے، سکتہ کی علامت کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول، سکتہ کی علامت اور الف، ختمہ کی علامت بے، ختمہ کی علامت اور جیم۔ عزیز صاحب آپ نے کسی صورت بھی اپنے ادارے کا نام نہیں لکھنا۔ پیپر میں بورڈ کی طرف سے جو ہے یہ سخت ہدایات ہیں، آپ اپنی پہچان کے حوالے سے کوئی بھی جملہ، کوئی بھی لفظ نہیں لکھ سکتے، تو اسی لیے ہم یہاں پہ گورنمنٹ ہائی اسکول لکھیں گے اور کوشش کریں گے آپ تمام طالب علم کہ یہ لائن جو ہے یہ مکمل آپ کی ایک ہی لائن میں آنی چاہیے۔ اگر ایک لائن میں نہیں آئے گی تو یہ دونوں چیزیں جو ہے عنوان اور یہ پہلی لائن جو ہے یہ دونوں مکس ہو جائیں گی، تو چیک کرنے والے کو یہ پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یہ لائن، اس لائن میں آپ نے عنوان لکھا ہوا ہے یا پہلی لائن کی اینڈنگ آپ یہاں پہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے 100% کوشش کرنی ہے، اس کی چیز کی لازمی پریکٹس کریں بلکہ آپ کہ ایک ہی لائن میں آپ اس کو لکھیں۔ اس کے بعد عزیز طالب علم آپ نے لکھنا ہوگا عنوان، لفظ عنوان لکھ کے آپ نے رابطے کی علامت اور ڈاٹ لگا کے اس کے بعد جو بھی عنوان ہے لکھیں گے۔ جیسے کہ ہماری درخواست ہے حصول سرٹیفکیٹ، تو حصول سرٹیفکیٹ کے لیے ہم نے یہاں پہ لکھا ہے سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست۔ اگر ہمارے پاس ضروری کام کی درخواست آ جاتی ہے تو ہم لکھیں گے درخواست برائے رخصت بوجہ ضروری کام۔ اگر بیماری کی آ جاتی ہے تو بیماری کے لیے ہم لکھیں گے درخواست برائے رخصت بوجہ بیماری۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں جناب عالی لکھیں گے آپ تمام طالب علم، جناب عالی بالکل اسی طریقے سے لکھیں گے آپ جس
طریقے سے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کھڑی زبر آپ نہیں لگانے، کھڑی زبر لگائیں گے تو جناب اعلیٰ بن جائے گا. اس کے بعد آپ نے ندائیہ کی علامت جو وہ لازمی لگانی ہے. ندائیہ کی علامت کے بغیر جو ہے یہ چیز نامکمل ہے، آپ کو اس حصے کا 1 نمبر نہیں ملے گا. اس کے بعد اس کے نہایت کی اہمیت کے حامل حصے کی جانب بڑھتے ہیں، نفس مضمون کی جانب. تو نفس مضمون میں آپ نے سب سے پہلے تمہیدی کلمات لکھنے ہوتے ہیں کہ ادب سے گزارش ہے، نہایت ادب سے گزارش ہے، التماس ہے آپ سے، تو یہ آپ لکھیں گے. اس کے بعد اس کا مدعا، اس کا مقصد لکھیں گے کہ جس مقصد کے لیے آپ جو ہے وہ درخواست لکھ رہے ہیں. جیسے کہ آج کی درخواست کا ہمارا مدعا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے، تو ہم کچھ اس طریقے سے لکھ دیں گے کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک سرکاری ملازم ہیں، ان کا تبادلہ یہاں سے دوسرے شہر ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے تمام اہل خانہ جو ہے وہ دوسرے شہر منتقل ہو رہے ہیں. میرا یہاں رہنا ممکن نہیں ہے، میں یہاں پر نہیں رہ سکتا اکیلا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ مجھے سکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ عنایت فرمائیں تاکہ میں دوسرے شہر جا کر وہاں کسی اچھے ادارے میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں. بصورت دیگر جو ہے وہ میرا تعلیمی نقصان ہوگا. یہ تحریر لکھنے کے بعد اس کے بعد اختتام میں اس حصے میں آپ لکھ دیں گے کہ عین نوازش ہوگی. کسی بھی صورت آپ یہ نہیں لکھیں گے کہ آپ کی عین نوازش ہوگی. اس کے بعد ہمارے پاس اختتام آ جاتا ہے، تو اختتام میں سب سے پہلے عزیز طلبہ آپ لکھتے ہیں العارض. اس کی جگہ پہ آپ درخواست گزار بھی لکھ سکتے ہیں، عرضے بھی لکھ سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ درخواست گزار یا العارض لکھا جائے، اور جس لائن میں آپ العارض لکھیں گے اسی لائن میں عزیز طالب علم دائیں جانب یعنی کہ رائٹ سائڈ پہ آپ لکھیں گے تاریخ. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی دن کی آپ تاریخ لکھیں، یہ فرضی تاریخ آپ نے لکھنی ہوتی ہے، اور اس کو لکھنے کا 1 نمبر ہوتا ہے درست لکھنے کا. اگر آپ غلطی کرتے ہیں اس میں کسی بھی چیز کی کہ اگر آپ جو ہے وہ دن جو ہے جو بھی ڈیٹ ہوتی ہے ہماری وہ آپ بعد میں لکھ دیں، سال کے بعد لکھ دیں یا سال پہلے لکھ دیں آپ، تو اس قسم کی آپ نے غلطی نہیں کرنی. تو سب سے پہلے آپ ڈیٹ لکھیں گے، فرضی تاریخ جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں. مثلاً یہاں پہ لکھیے 12 تو 12 لکھیں گے، اس کے بعد جون مناسب فاصلہ دیں گے. اس کے بعد سن لکھ دیں گے 2020 ہے، 2020 لکھ دیں گے. عیسوی کے لیے عیسوی تاریخ لکھی ہے، اور عیسوی تاریخ کے لیے ہم حمزہ کی علامت لگاتے ہیں، تو حمزہ کی علامت آپ لازمی لگائیں گے. اس کے بعد عزیز طالبین آپ آ جائیں گے اس طرف، تو اس کے بائیں جانب درخواست گزار العارض کے بعد ہم لکھ دیں گے آپ کا شاگرد یا آپ کا تابع فرمان. اس کے بعد آپ لکھ دیں گے الف ب ج. تو عزیز طالبین آج کا ہمارا یہ لیکچر تھا درخواست کی تعریف کے متعلق اور درخواست کو لکھنے کے طریقے کے متعلق. امید ہے آپ تمام طالب علموں کو سمجھ آئی ہوگی. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.